ایک بار کی بات ہے، کوکو کوئل اپنے انڈوں کے ساتھ ایک پیڑ پر رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے بہت دور نکل گئی۔ راستے میں برسات ہونے لگی، جس کارن کوکو کوئل بری طرح سے بھیگ گئی۔ ارے مجھے کہیں بیٹھ کر اپنے پنکھوں کو سکھا لینا چاہیے، نہیں تو اڑنا بہت مشکل ہے۔ مجھے اپنے بچوں کے پاس بھی تو جانا ہے۔ تبھی کوکو ایک پیڑ کے پاس پہنچی۔ میٹھے پیڑ آم، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں بہت بھیگ چکی ہوں اور تھک بھی چکی ہوں، مجھے تھوڑی دیر اپنے پاس بیٹھنے دو، میں اپنے پنکھوں کو سکھا کر چلی جاؤں گی۔ نہیں، تم چلی جاؤ یہاں سے، میں سب سمجھتا ہوں۔ تمہاری نظر میرے میٹھے میٹھے آم پر ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ ابھی۔ بیچاری کوئل وہاں سے چلی گئی اور پہنچی دوسرے میٹھے پیڑ کے پاس۔ میٹھے پیڑ پپیتے، کیا میں تمہاری ڈال پر بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر سکتی ہوں؟ میں بہت تھک چکی ہوں اور میرے پنکھ بری طرح بھیگ چکے ہیں، مجھے بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے۔ نہیں، مجھے کسی کو خود پر بٹھانا پسند نہیں، اور ویسے بھی میرے پپیتے بہت میٹھے ہیں، اگر تم نے کھایا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تم یہاں سے چلی جاؤ اور کسی پیڑ پر بیٹھ جاؤ۔ نراش ہو کر کوکو وہاں سے چلی گئی۔ کوکو تیسرے پیڑ کے پاس پہنچی۔ کڑوے پیڑ نیم، کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے اپنی شاخ پر بیٹھنے دو گے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے، میرے بچے اکیلے ہیں، مجھے اپنے پنکھوں کو سکھا کر وہاں واپس جانا ہے۔ کیوں نہیں، آؤ چڑیا رانی، تمہارا سواگت ہے، تم میرے پیڑ پر بیٹھ سکتی ہو، مگر مجھے معاف کرنا، تمہیں کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کوکو چڑیا اجازت پا کر بہت خوش ہو گئی۔ کچھ دیر اس پیڑ پر بیٹھ کر کوکو چڑیا نے اپنے پنکھوں کو سکھایا اور پھر پیڑ کو شکریہ ادا کیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کڑوے پیڑ، تم نے میری بہت مدد کی، آج سے میں تمہیں کڑوا نہیں دیالو پیڑ کہوں گی۔ اور اس طرح کوکو چڑیا نے کڑوے پیڑ کو شکریہ ادا کیا اور اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ گئی۔